اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے وظیفوں کے بارے میں جو کہ بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں ہم سب کے لیے اگر ہم ان پر عمل کریں۔ ان میں سے ایک وظیفہ ہے 41 بار یا وہابو پڑھنا۔ اگر کوئی آدھی رات کے وقت یعنی کہ تہجد کے ٹائم اٹھ کر وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں 41 مرتبہ بسم مبارک یا وہابو پڑھے تو وہ انشاءاللہ مالدار ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سورۃ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے وظیفہ ہے کہ جو شخص پابندی سے صبح 70 مرتبہ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھا کرے گا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ رات کو سوتے وقت کے انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے نہایت بابرکت انبیاء بتائے جن میں ہیں سورۃ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھنے سے 4000 دینار صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرا کلمہ 4 بار پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ استغفار 10 مرتبہ کہنے سے 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کا ثواب ملتا ہے۔ درود شریف 3 مرتبہ پڑھنے سے جنت کی قیمت ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورۃ کوثر 15 بار پڑھیں۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں گی تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ قیمتی تحفہ رمضان کے آخری جمعہ سے پہلے تمام مسلمانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جمعۃ المبارک کا ایک وظیفہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس 7 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ اس کو دوسرے جمعے تک اس وجہ سے آفت اور شر سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منبر کے قریب جمع ہو جاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے جب میں نے پہلی بار سینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاکت اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاکت اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاکت اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔
ليلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو ليلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے اگلے تمام گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھو نجات پا جاؤ گے، اور زکوٰۃ ادا کرو فلاح پاؤ گے، اور روزے رکھو صحت تندرستی پاؤ گے، اور سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار تاکہ وہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، روزہ رکھ کے بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ پھر فرمایا جس طرح لڑائی میں تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے جو دشمن کے حملوں سے تمہیں بچاتی ہے، اسی طرح یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے۔ پھر فرمایا رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ گھر والوں پر خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی پیدا ہو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ پھر فرمایا جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ ایک جگہ فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت، اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول، اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سحری کے بارے میں فرمایا سحری ضرور کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں مومن جب تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے منہ سے نکلنے والے ہر حرف کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ بے شک علم حاصل کرنے کے بعد خدا کے نزدیک قرأت قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ پھر فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ یوں تو روزہ ہر حلال چیز سے افطار کرنا جائز ہے، مگر تاک کھجوروں سے روزہ افطار کرنا بہت ثواب کا باعث ہے۔ اگر کھجوریں وقت پر نہ مل سکیں تو پانی سے روزہ توڑنا چاہیے۔ حضور اکرم نے اس معاملے میں فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرنے تو چاہیے کہ کھجوروں سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور کھجوریں نہ پائے پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اگر لوگوں کو ماہ رمضان کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ آرزو کرتے کہ سارا سال ہی رمضان رہتا۔ مسواک کے بارے میں فرمایا روزے دار کی ساری خصلتوں یعنی کہ خوبیوں میں سے بہترین مسواک ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو رمضان میں قیام کرے یعنی نماز تراویح پڑھے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 100 سال کی مسافت دور فرمائے گا۔ پھر فرمایا جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان مبارک پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد پر گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا
کہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی اور نصرانی افطار میں دیر کرتے ہیں۔ نوٹ: اس جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سورج پوری طرح غروب نہ ہوا ہو تو روزہ افطار کر لیا جائے۔ ایسا کرنے سے سارے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی اور نہ ہی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر مزید ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ دو بار کہہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی محبوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ نماز عید سے پہلے کھجوریں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ شب قدر کے بارے میں فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیاں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام ہوگا۔ جگہ ارشاد فرمایا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے والے کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کی۔ پھر فرماتے ہیں، مسلمانوں، خدا نے جن باتوں کی تم کو اجازت دی ہے ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بے تکلف ہو کر کرتے رہو۔ دعا سے بلاؤں کا ٹلنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ پھر فرمایا، جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمہ اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہے۔ بس اگر اس نے نمازیں پوری پڑھی ہوں گی تو وہ پوری لکھی جائیں گی، لیکن اگر پوری نہ پڑھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو کیا نامہ اعمال میں میرے بندے نے کوئی نفل بھی ہے؟ اگر ہے تو اس سے اس کے فرضوں کی کمی پوری کر دو۔ اور پھر اسی طرح اس کی زکوٰۃ کو دیکھا جائے گا،
پھر اس کے بعد اسی طرح دوسرے فرض اعمال کا حساب ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں جو یہ 3 کام کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے تو وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے اور جس کسی حور سے چاہے نکاح کر لے۔ نمبر 1 جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2 پوشیدہ قرض ادا کر دے۔ نمبر 3 ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا اللہ جو ان 3 کاموں میں سے ایک کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پر بھی یہی درجہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں نے دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، خاوند کا کفر، ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے پھر وہ ایک ذرا سی کوئی بات تجھ سے دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتی تو کہنے لگتی ہے کہ میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔